مجید پڑھنے کی جو فضیلتیں آئی ہیں وہ کس کے بارے میں آئی ہیں؟ کیا معلوم ہے آپ کو کہ قرآن مجید پڑھنے کے جو فیوز و برکات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اس کے لیے ہیں جو درست انداز سے قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، درست انداز میں تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فضیلتیں ہیں۔ ورنہ جو یہ اس کو پڑھتے ہیں بغیر سیکھا نہیں ہوتا، بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ فضیلتیں نہیں ہیں، ان کے لیے یہ قرآن مجید پڑھنا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ گناہ بنتا ہے۔ یعنی جو قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے اس میں ادائیگی کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا یہ لازم و ضروری ہے، بلکہ فرض عین ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو درست انداز کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو یہ جو تجوید ہے، اس تجوید کا حاصل کرنا یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ لازم و ضروری ہے کہ تجوید سیکھی جائے اور اس کے بعد قرآن مجید کو اسی انداز میں درست مخارج کے ساتھ، درست تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا کہ فتاوی رضویہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ایک حرف دوسرے حرف سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، یہ فرض عین ہے، اور اس کے بغیر نماز قطعاً باطل ہے۔ اور جسے قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا ہوگا درست انداز میں، تو اس کی نماز کہاں سے ہوگی؟ تو لہٰذا درست انداز میں قرآن مجید ہمیں پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں درست نہیں پڑھنا آتا تو پہلے ہم سیکھیں، اس کے سیکھنا یہ ضروری ہے، لازم و ضروری ہے۔ اور اگر ہم نے اسے بغیر سیکھے پڑھا تو پھر ہمیں ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ملے گا۔ وہ حضرت سیدنا انس کا قول ہے نا، آپ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ غلط قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ دیکھیں آپ، حضرت انس فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو درست انداز میں نہیں پڑھتے، وہ غلط قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی تو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے قرآن مجید کو پڑھ کر اکثر لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسے پڑھ کر یہ ہدایت پا جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو غلط پڑھتے ہیں، اس کا جو مفہوم ہے عبارت کا وہ مفہوم غلط لیتے ہیں، تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن مجید کو پڑھ کر۔ تو درست انداز میں قرآن مجید ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور آج کل تو ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں، جگہ بجگہ مدارس قائم ہیں۔ دعوت اسلامی نے آپ کو ہر جگہ جہاں پر بھی آپ جائیں گے، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں بھی بلکہ آپ چلے جائیں گے تو آپ کو مدرسہ ملے گا۔ جگہ جگہ مدارس قائم ہیں بنام مدرسۃ المدینہ، آپ اس میں ایڈمیشن لیں، اس میں قرآن مجید درست انداز میں پڑھنا سیکھیں۔ اچھا، جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایک دو مثالوں سے میں یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، کیا ہمارا قرآن مجید درست ہے؟ ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سب کو آتی ہے تقریباً، سورۃ الاخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، تقریباً سب کو آتی ہوتی ہے، نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے قل هو اللہ احد، اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کا جو درست ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے۔ یہ اس صورت میں جب ہم اسے درست انداز میں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، یہ تھا درست۔ اور اگر ہم نے اس کو معاذ اللہ یہ پڑھ دیا قل هو اللہ احد، تو اس کا ترجمہ بالکل فاسد ہو جائے گا، اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا، اور اگر ہم نے نماز میں ایسا پڑھا تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، اور بعض صورتوں میں تو یہ کفر بھی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اس کا جو ترجمہ بن رہا تھا، جو درست ہم نے پڑھا تھا، اس کا ترجمہ بن رہا تھا
کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ وہاں تھا قل هو اللہ احد، قاف جو تھا وہ 2 نقطوں والا قاف تھا، ایک جو ہوتا ہے قاف قلم والا، وہ قلم والا کاف یہاں پر تھا قل هو اللہ احد میں۔ اگر ہم نے اس کو باریک والا کاف پڑھ دیا، پر والے قاف کی بجائے باریک والا ہم نے کاف پڑھ دیا، کتاب والا کاف ہم نے یہاں پر پڑھ دیا، تو اس کا ترجمہ بالکل غلط ہو جائے گا، بالکل اس کا ترجمہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ بن رہا تھا کہ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اور اس کا ترجمہ معاذ اللہ بن جائے گا کہ کھا لیجئے کہ اللہ ایک ہے، کھا لو کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں، صرف ایک حرف کو حرف سے ہم نے بدلا تو اس کا ترجمہ کتنا غلط ہو گیا۔ اس کا ترجمہ تھا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور اس کا ترجمہ معاذ اللہ کہ کھا لو کہ اللہ ایک ہے، صرف ایک حرف کی وجہ سے۔ وہاں قلم والا قاف تھا اور یہاں کتاب والا کاف تھا، وہاں پر قاف تھا اور یہاں باریک کاف تھا۔ تو اگر ہم نے ان کو مکس کر دیا، ہم نے درست انداز میں نہ پڑھا، تو اس کا ترجمہ بالکل غلط ہو جائے گا، نماز بھی اس سے نہیں ہوگی۔ ایک مثال تو یہ، اور ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے عبارت میں اسم جلالت، یہاں پر یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، آبجیکٹ واقع ہو رہا ہے، اس پر زبر آ رہی ہے انما یخشی اللہ۔ اگر ہم نے زبر کو زیر پیش پڑھ دیا تو اس کا ترجمہ بھی بالکل فاسد ہو جائے گا، غلط ترجمہ ہو جائے گا، نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کا ترجمہ جو ہم نے پڑھا تھا انما یخشی اللہ، زبر کے ساتھ پڑھا تھا، تو ترجمہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے معاذ اللہ پڑھ دیا انما یخشی اللہ، ہم نے مفعول کو فاعل بنا دیا، تو اس کا ترجمہ معاذ اللہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہل علم ڈرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ معاذ اللہ بن جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے ڈرتا ہے جو اہل علم ہیں۔ معاذ اللہ ترجمہ اس کا بن جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرتا ہے علم والوں سے۔ دیکھیں، ایک زبر کو پیش پڑھنے کی وجہ سے کتنا ترجمہ غلط ہو گیا، ترجمہ بالکل فاسد ہو گیا۔ نماز اگر اس طرح پڑھیں گے نماز فاسد، اور بعض صورتوں میں تو بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں۔ دعوت اسلامی نے آپ کو جگہ جگہ مدارس بنا دیے ہیں، آپ مدرسۃ المدینہ میں آپ ایڈمیشن لیں، وہاں اپنا قرآن مجید درست کریں۔ اور اگر جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، جو بڑی عمر کے نوجوان ہیں، اگر وہ وہاں چھوٹے بچوں میں پڑھیں گے، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ عجیب سا لگتا ہے چھوٹے بچوں میں بیٹھ کے پڑھنا، تو پھر ان کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہے، ان کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے دعوت اسلامی نے الگ سے مدارس قائم کیے ہیں بنام مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، یہ الگ سے قائم ہیں۔ یہ بالغان کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے مدارس قائم ہیں۔ اور اس میں کوئی ٹائم بھی وہ نہیں ہے کہ آپ کام وغیرہ پر جاتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں، ٹائم بھی اس میں عشاء کے بعد ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تقریباً 40 منٹ سے 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تقریباً سب فری ہو چکے ہوتے ہیں اس میں۔ اور فری ہو کر جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد سونا ہی ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہم قرآن مجید اپنا درست کر لیں، اور اگر ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے تو 1 مرتبہ دوبارہ سے ان کو سنا دیں۔ تو اس طرح سیکھ کر ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ یہ دعوت اسلامی آپ کو ود آؤٹ اینی چارجز، بغیر کسی فیس کے، فی سبیل اللہ آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے۔ اور اگر اب بھی ہم نہ سیکھیں تو کتنے افسوس کی بات ہے، ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اتنا مصروف ہے اگر کوئی، اور وہ چاہتا ہے کہ میں سیکھنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس عشاء کے بعد ٹائم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی بڑی آسانیاں ہیں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے دعوت اسلامی کا، آپ اس میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اپنے 24 گھنٹوں میں سے اپنی مرضی کا کوئی سا بھی آپ 1 گھنٹہ نکال لیں، اس میں آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کا 1 گھنٹہ نکال لیں۔ تو ضرور کوشش کریں کہ آپ درست انداز میں قرآن مجید پڑھنا سیکھیں۔ میں بھی کوشش کروں انشاءاللہ عز و جل، آپ بھی کوشش کریں کہ درست انداز میں ہم قرآن مجید پڑھنا سیکھیں گے۔
اور دیکھیں اس کے علاوہ جو ہم اسکول پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول نہ پڑھا جائے، اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں تقریباً یہ میٹرک تک ابتدائی میں یہاں تک ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اسکول والوں کو یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ نہیں سکھایا جاتا تو قرآن مجید درست پڑھنا نہیں سکھایا جاتا۔ کیا کسی اسکول میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے؟ تجوید سکھائی جاتی ہے کسی اسکول میں؟ اور وہ جو ہیں ٹینسز ہو گئے، ایکٹیو پیسیو ہو گئے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہو گئے، وہ تو سب سکھائے جاتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ نہ سکھائے جائیں، بہت اچھی بات ہے، سکھائے جائیں، اچھی نیت سے اگر سیکھیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس کو نہیں سیکھنا کیا ہم نے؟ اس کو بھی ضرور سیکھنا ہے، تو وہ بھی ضرور سیکھیں اور اس کو بھی ضرور سیکھیں۔ اچھا، وہ ایک مثال بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ جب ہم جاتے ہیں اسکول میں، بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، یہ ٹینسز سکھائی جاتے ہیں۔ ایک جملہ ہوتا ہے مثال کے طور پر آئی ایم گوئنگ ٹو اینی پلیس، کسی بھی جگہ، مثال کے طور پر لاہور لے لیتے ہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور، میں لاہور جا رہا ہوں۔ یہ ایک جملہ بچے سیکھتے ہیں۔ اس طرح کے 5 جملے میٹرکس میں میرے خیال سے آتے ہیں، 5 نمبر کے 5 جملے ہوتے ہیں، وہ ہم سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے وہاں 5 نمبر لینے ہوتے ہیں، وہاں 5 نمبر، ایک جملے کا 1 نمبر، وہ ہم سیکھتے ہیں، ضرور سیکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اس کو نہیں سیکھنا کیا؟ میرے آقا کا فرمان ہے کہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ اسے درست انداز میں پڑھا جائے۔ وہاں ایک جملے کا 1 نمبر، یہاں ایک حرف کے 10 نمبر، 10 نیکیاں۔ تو دیکھیں پھر بھی ہم نہیں سیکھتے۔ وہاں ہم سیکھتے ہیں ٹینسز، سیکھیں، وہ اس میں نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کو بھی تو ٹائم دینا، یہ بھی تو سیکھیں نا۔ وہاں سکھایا جاتا ہے بچوں کو کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور، اتنا کچھ ایک جملے میں سکھایا جاتا ہے کہ پہلے ہم نے کیا یوز کرنا ہے، پہلے سبجیکٹ آئے گا، آبجیکٹ آئے گا، ہیلپنگ ورب کہاں یوز ہوگا، یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جملہ آپ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سبجیکٹ کو یوز کرنا ہوگا، فاعل کو آپ کو استعمال کرنا ہوگا، جب آپ کا جملہ درست بنے گا، ادروائز آپ کا جملہ درست نہیں بنے گا۔ تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ یوز کرنا ہے، جب سبجیکٹ آپ نے یوز کر لیا آئی، اس کے بعد آپ نے ہیلپنگ ورب یوز کرنا ہے۔ اور یہ بھی سکھائے جاتے ہیں کہ اس میں ہیلپنگ ورب یوز کون کون سے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے سبجیکٹ یوز کر لیا، ہیلپنگ ورب بھی یوز کر لیا، تو اس کے بعد آپ کو یہ بھی سکھایا جائے گا کہ اب کیا یوز کرنا ہے، آئی ایم گوئنگ، اب آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپ نے ورب یوز کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سی فارم آپ نے یوز کرنی ہے، یہاں پر فرسٹ فارم کرنی ہے، سیکنڈ فارم کرنی ہے، تھرڈ فارم کرنی ہے، یا آئی این جی فارم جسے فورتھ فارم بھی کہا جاتا ہے، وہ والی فارم آپ نے یہاں یوز کرنی ہے۔ یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے کہ پہلے سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب، اور اس کے بعد ورب آئے گا، اس کی فارم کون سی آئے گی، یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے صرف 1 نمبر حاصل کرنے کے لیے۔ صرف 1 نمبر، ایک جملہ وہاں ہم لکھیں گے، 1 نمبر ہمیں ملے گا، اور یہاں ہم ایک حرف پڑھیں گے، 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ یہ 3 حروف ہو گئے، الگ الگ ایک ایک حرف ہو گیا۔ اب اس کو اگر ہم درست انداز میں پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ درست انداز میں ہم قرآن مجید پڑھیں۔ دیکھیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہم اسے پہلے سیکھتے ہیں، کوئی بھی کام بغیر سیکھے ہم نہیں کرتے۔ ہم نے بائک چلانی ہو پہلے ہم بائک سیکھتے ہیں، کار چلانی ہو پہلے ہم کورس کرتے ہیں، ڈرائیونگ کورس کرتے ہیں، باقاعدہ سے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا قرآن مجید جب ہم نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے کوئی کورس نہیں ہوگا؟ جب ہم وہ پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، بایو پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، اس کے لیے ہم الگ سے ٹیچرز ہائر کرتے ہیں۔ کیمسٹری کا الگ ہوگا، فزکس کا الگ ہوگا، بایو کا الگ ہوگا، میتھمیٹکس کا الگ ہوگا، ہم ہر ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں۔ تو کیا اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی قاری صاحب ہائر نہیں کرنا چاہیے؟ اب خود غور کریں، ہم کیا اس کے لیے ہم ان کو اتنی توجہ دے رہے ہیں جو کہ ہمارا صرف اسی دنیا میں کام آئے گا؟ اور اگر ہم یہ قرآن مجید سیکھیں گے تو یہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔
تو ضرور اسے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درست انداز میں جس طرح قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے اس طرح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ، یہ جو میں نے ابھی عرض کیا جتنا بھی، یہ سارا یہ جو میں نے کہا یہ اپنے سے نہیں، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے کہ یہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے، درست انداز میں پڑھا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، درست انداز میں۔ ترتیل کے کیا معنی ہیں؟ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بھی کسی نے سوال کیا، کسی نے پوچھا کہ یا سیدی ترتیل کے کیا معنی ہے، ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل حروف کو عمدگی کے ساتھ ادا کرنا، مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے ترتیل۔ یہ اس کا نام ہے کہ حروف کو عمدگی کے ساتھ ادا کیا جائے اور وقف کی جگہوں کو پہچانا جائے۔ یہ اب ہم نے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، سیکھ کر ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تو فرمان ہے نا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے اس شخص سے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ آگے بھی فرمایا کس طرح تلاوت کرے، تلاوت کرے تو کون سے انداز میں کرے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ فرمایا کما انزل، جیسے اسے نازل کیا گیا ہے، اور اسے درست انداز میں نازل کیا گیا ہے، ترتیل کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو اسے درست انداز میں تجوید کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق